خوابوں کی مصورہ۔ ویریڈیا کا شہر پتھروں اور اداسی کا ایک شاہکار تھا، ہمیشہ گھنے نمی سے بھرے نیچے جھکے ہوئے سرمئی آسمان کے نیچے ڈوبا رہتا۔ ماریا، جو ایک بے مثال فنی مہارت رکھنے والی مصورہ تھی، کے لیے یہ شہر کسی الہام سے زیادہ ایک آئینہ تھا جو اس کے اپنے اندرونی احساسات کی دھندلی بازگشت دکھاتا تھا۔ اس کا اسٹوڈیو، جو ایک تاجر کے مکان کی نامعلوم پلائی منزل پر واقع تھا، بے حد صاف ستھرا تھا۔ برش قطار میں ترتیب سے رکھے ہوئے کینوس بالکل صاف، رنگوں کی بوتلیں چمکتی ہوئی، مگر اس کے مکمل شدہ فن پارے، ساخت سٹل لائف تصویریں یا تصویروں جیسے حقیقت رکھنے والے پورٹریٹ اکثر ناقدین کے نزدیک یوں بیان کیے جاتے تھے: نقشے جیسی درستگی مگر پتھر جیسی روح۔ ماریا خود یہ جانتی تھی کہ وہ سچ میں کیا کرتی ہے۔ وہ محسوسات نہیں بناتی تھی، وہ یادیں بناتی تھی۔ اس کی زندگی دو محاذوں پر جدوجہد تھی: گمنامی کے خلاف اور اپنی مکان کے مالک مسٹر تھورن کی کرہت آواز کے خلاف، جو ہر ماہ کرایہ وقت پر مانگنے آتا، گویا وہ پھانسی کے جلاد کی طرح وقت کا پابند ہو۔ یہ بھی وہی دن تھا، آخری مہلت کا دن۔ ماریا خوف اور جھنجھلاہٹ سے مغلوب ہو کر تھورن کا ایک پورٹریٹ مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک ایسا چہرہ جس پر لالچ کے برسوں کے نشانات کندہ تھے، مگر وہ ناکام ہو رہی تھی۔ غصے میں اس نے اپنا ہاتھ زور سے ایک پرانے لکڑی کے خانے پر مارا، وہی خانہ جو اسے اپنی نانی سے ورثے میں ملا تھا، ایک ایسی عورت جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بھولے بسر جادوئی فنون سے واقف تھی۔ ڈھکن کھل کر اچھل گیا اور اندر سے ایک بھاری شیشے کی چھوٹی سی بوتل لڑک کر فرش پر گر گئی۔ اس میں ایک رنگ بھرا ہوا تھا، ایک ایسا رنگ جو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایک گاڑھا چمکتا ہوا قرمزی مایا جو اتنا گہرا تھا کہ اندر سے کسی لطیف روشنی کی مان دھڑک رہا ہو، گویا وہ ویریڈیا کی سرمئی فضا کی نفی کر رہا ہو۔ روایتی رنگوں کے استعمال کے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ماریا نے سب سے نفیس برش اس قرمزی سیاہی میں ڈبویا اور غصے میں طنزیہ انداز میں تھورن کے چہرے پر پہلے سے موجود تھیوڑی کے نیچے ایک چمکتی ہوئی باریک لکیریں کھینچ دی۔ اس نے کوئی جذبہ نہیں بنایا، اس نے طنز کا احساس بنایا۔ جھکی ہوئی وہ اسٹوڈیو میں وہیں بیٹھے سو گئی۔ عجیب سیاہی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اگلی صبح نیچے سے زوردار شور کے ساتھ وہ جاگی۔ اس نے سوچا یقیناً تھورن آ گیا ہے، غصے میں کرایہ مانگنے، لیکن دراصل نیچے سے ایک غیر مانوس خوش آواز گونجی: اے خدایا، ماریا، آج کا دن کتنا بھیانک مگر کتنا شاندار ہے، حیرت انگیز۔ بس یہی سوچا ہے کہ اس ماہ کا کرایہ معاف کر دیا جائے، اسے تمہارے تابناک مستقبل میں میری چھوٹی سی سرمایہ کاری سمجھ لو۔ ماریا بھاگ کر نیچے آئی۔ وہی تھورن جو ہمیشہ جھکا ہوا مایوسی سے بوجھل رہتا تھا، آج سیدھا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غیر فطری، حد سے زیادہ چوڑی مسکراہٹ جمی ہوئی تھی۔ وہ خوش نہیں تھا، وہ پاگل پن کی حد تک خوش تھا، ایسی مسرت جو خطرناک حد تک مصنوعی تھی، جس نے ارد گرد کے ملازمین کو بے چین کر دیا۔ ماریا دوڑتی ہوئی واپس اوپر گئی۔ اس نے دیکھا تھورن کے چہرے پر جو قرمزی لکیر تھی، اب وہ محض لکیر نہیں رہی تھی، وہ چہرے کے سائے میں جذب ہو کر ہلکی روشنی سے جلملا رہی تھی۔ اچانک ایک ہولناک مگر شاندار سچائی اس پر آشکار ہوئی۔ یہ قرمزی رنگ ارادے کی سیاہی صرف تصویریں نہیں بناتا، بلکہ حقیقت میں جذبات کو بدل دیتا ہے۔ اس نے طنز کی لکیر نہیں بنائی تھی، اس نے تھورن کے اندر کے شدید طنز یا خیر خواہی کا احساس بیدار کر دیا تھا۔ ماریا نے خاموشی سے تجربات شروع کر دیے۔ جلد ہی اسے معلوم ہوا کہ جادو محدود اور عارضی ہے۔ احساس اتنی ہی دیر تک قائم رہتا ہے جب تک تصویر میں ابتدائی توانائی باقی رہتی ہے، عموماً 1 یا 2 دن۔ اس نے اپنے اسٹوڈیو کے دروازے کی خالی جگہ پر غیر متسلط توجہ کی ایک چھوٹی متجرد تصویر بنائی۔ اچانک اس کی محنت کی قوت انتہا کو پہنچ گئی، سستی اور توجہ بھٹکنے کا نام و نشان ختم ہو گیا، اور پھر اس نے باہمی ہمدردی کے رنگوں سے ایک سادہ رومال بنایا اور ایک جگرتے جوڑے کو دے دیا۔ چند لمحوں میں ان کا رویہ نرم ہو گیا، وہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ اب ماریا کی مہارت میں جذباتی سچائی شامل ہو چکی تھی، اس کا نام تیزی سے مشہور ہو گیا۔ آخرکار اسے شہر کے سب سے بااثر شخص لارڈ ویریڈین سے آرڈر ملا، جو شہر کی پہلی کونسل کا سربراہ تھا، ایک ایسا شخص جو سرد مزاج اور سیاسی چالاکی کے لیے مشہور تھا۔ یہ کمیشن ایک عظیم الشان مورال کے لیے تھی۔ کونسل کے نئے بنائے گئے ایوان کی دیوار پر ایک بلند تمثیل جو شہر کی کامیابی کو ظاہر کرتی، مگر جب سب جا چکے، لارڈ ویریڈین نے ماریا کو الگ بلا کر دھیمی خطرناک سرگوشی میں کہا:
مجھے صرف تمثیل نہیں چاہیے ماریا، مجھے استقامت چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی شہری اس ایوان سے گزرے وہ مکمل بغیر سوال کیے کونسل کی اطاعت محسوس کرے۔ میرے لیے ایک ابدی وفاداری بناؤ۔ ماریا نے چیلنج قبول کر لیا۔ اسے لگا یہی اس کی طاقت کا حتمی امتحان ہے۔ اس نے کئی ہفتے گزارے دیو ہیکل کینوس کی تیاری میں اور کرمزی سیاہی کو پسینے میں، بڑی احتیاط مگر بلکہ تقریباً جنون کی حد تک۔ جس دن ماریا نے پہلی بار اس دیو ہیکل تمثیلی دیوار پر کرمزی رنگ لگانا شروع کیا، ایک پیچیدہ منظر جس میں سنہری پہیوں کا جال دکھایا گیا تھا جو منظم حکومت کی علامت تھا، اس دن اس کے دل میں گہری تکلیف دہ اخلاقی تکن اتر آئی۔ وہ اپنی طاقت کو استعمال کرنے جا رہی تھی، لوگوں کی آزاد مرضی چھیننے کے لیے، ایک ایسا ذہنی جبر تحلیق کرنے کے لیے جو آرٹ کی آڑ میں غلامی پیدا کرتا۔ شک کی اسی لمحے اس کا ہاتھ کام کیا۔ ایک بھاری چمکتا ہوا قطرہ جو پورے برے اسٹروک کے لیے کافی تھا برش سے اڑا، مگر وہ دیوار پر نہیں گرا، وہ جا کر سیدھا ایک سیاہ چھوٹی سی چیز پر گرا جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے رکھی تھی۔ وہ چیز تھی ماریا کا اپنا خود کا پورٹریٹ جو اس نے اپنی مایوسی کے برسوں میں بنایا تھا جب وہ جادو سے ناواقف تھی۔ تصویر میں ماریا کا چہرہ سخت، بے جان اور سایہ میں لپٹا ہوا تھا، کھوکھلی آنکھیں، بند ہونٹ، ایک ایسی عورت کا عکس جو اپنے خوابوں سے دور ہو چکی تھی۔ جیسے ہی کرمزی سیاہی نے کینوس کو چھوا، پینٹ کی بند کی ہوئی آنکھیں کھل گئی، ایک چمکتی ہوئی سرخ روشنی کے ساتھ۔ وہ خود کی ہی تصویر تھی مگر اب وہ زندہ ہو چکی تھی، گوشت پوست میں نہیں بلکہ خالص جاندار جادوئی مادہ میں، خود شک، حسد اور لالچ کا ایک زندہ مجسمہ۔ اس نے اپنا بینڈ کیا ہوا سر اٹھایا اور لبوں پر مکمل خاموش مزمیز مسکراہٹ آئی، بالکل وہی جذباتی تاثر جو ماریا نے غلطی سے مسٹر تھورن پر ڈال دیا تھا۔ احمق! یہ لفظ تصویر کے ہونٹوں سے نہیں بلکہ ماریا کے دماغ میں گونجا، ٹھنڈا، داردار برف جیسا۔ تم وفاداری پر ہچکچا رہی ہو؟ یہ طاقت اپنے لیے استعمال کرو، اپنے بینک کھاتے پر متعلق دولت لکھو، اپنے دروازے پر عالمگیر تعریف بنا دو۔ انہی بور سیاستدانوں پر کیوں ضائع کر رہی ہو یہ جادوئی سیاسی؟ وہی لمحہ تھا جب ماریا نے اسے اپنا نام دیا، سایہ نفس۔ یہ اس کے جادو کا سب سے خطرناک نتیجہ تھا، اس کی اپنی خود غرض خواہشات، خود پسندی اور لالچ کا عکس جو اب اس کے سامنے زندہ ہو چکا تھا۔ یہ سایہ اس کا مذاق اڑاتا، اسے ورگلاتا اور اس کے ضمیر میں سرگوشی کرتا۔ کنٹرول حاصل کرو ماریا، تم فنکار ہو، خدا نہیں، پھر بھی تمہیں خود کو خدا بننے کی آرزو ہے۔ ایک رات جب وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، سایہ خود سے بولا، کینوس ایک آئینہ ہے ماریا، یہ تمہیں صرف وہی دیتا ہے جو تمہارے اندر پہلے سے موجود ہے۔ تمہارے اندر قابو پانے کی جو خواہش ہے وہی اب کینوس سے نکل کر جسم اختیار کر چکی ہے۔ دیکھو اس میورل کو، تمام گیئرز بالکل سیدھ میں ہیں، رحم کے رنگ سے اسے برباد مت کرو۔ اب تصادم حقیقت بن چکا تھا۔ سایہ صرف اس وقت حرکت کرتا جب ماریا اس کی طرف نہ دیکھ رہی ہو۔ وہ فرش پر کالے رنگ کے نشانات چھوڑتا، تصویروں کو بگاڑ دیتا، کسی پورٹریٹ کی آنکھوں کو غلط جگہ بنا دیتا یا منظر میں مٹی کا دبا لگا دیتا، یوں ماریا کو مجبور کر دیتا کہ مکمل توجہ صرف کونسل میورل پر رکھے۔ ماریا یہ جانتی تھی کہ باقی بچی ہوئی کرمزی سیاہی سے اسے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ تباہی کا ارادہ جو خود سایہ کو مزید طاقتور بنا دیتا، اسے جارحانہ زہریلے طنز کی نئی قوت مل جاتی۔ اب اسے ایک ایسا نیا جذبہ بنانا تھا جو اتنا پاک، اتنا غیر خود غرض ہو کہ وہ جادو کی پوری مساوات کو مٹا دے۔ تب اسے اپنی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ ہمیشہ جذبات کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتی تھی، اظہار نہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ لوگ وہ محسوس کریں جو وہ چاہے، نہ کہ وہ جو خود محسوس کرے۔ اصل سبق یہ تھا، فن میں جادو طاقت نہیں، ذمہ داری ہے۔ اسی لمحے ماریا نے دیو ہیکل میورل کو پھاڑ ڈالا۔ دیوار میں ایک تباہ شدہ بے ترتیب سوراخ رہ گیا۔ لارڈ فیریڈین غصے سے پاگل ہو جائے گا، لیکن اب ماریا کو اس کے سونے کی پرواہ تھی، نہ اس کی سیاست کی۔ اس نے اپنی زندگی کا آخری اور سب سے بڑا کینوس تیار کیا۔ سایہ کونے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں طنز بھرا اعتماد، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھو اب تم خود غرضی کا نیا جادو کرنے والی ہو۔ ماریا نے سیاہی کی دو شیشیاں کھولی، ایک وہیں گہری کرمزی اور ایک چھوٹی چمکتی حالت سفید، جیسے وہ ہمیشہ اسے بے اثر سمجھتی تھی۔ اس بار ماریا نے کوئی شخص، کوئی شے یا کوئی حکم نہیں بنایا، اس نے روح کی حرکت بنائی، کرمزی اور سفید کو ملایا، خوفناک سرخی کو شفاف سفیدی میں گھول کر ایک نرم درختی ہوئی گلابی سنہری روشنی تیار کی۔ اب اس کے برش کے اسٹروک درست نہیں رہے، وہ آزاد بکھرے ہوئے جذبات سے لبریز تھے۔
اس نے ایک احساس بنایا، چھوڑ دینے کا احساس۔ تصویر تجریدی تھی، ایک وسیع آسمان جس میں دو دھوئیں کی لکیریں آپس میں گھلتی تھی، ایک سیاہ ایک سفید، جو ایک دوسرے سے الگ ہو رہی تھی، ٹوٹ کر نہیں، خاموشی سے لامتناہی ہلا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ جب اس نے آخری اسٹروک لگایا، کینوس چمکا نہیں بلکہ آہ بھرا گلابی سنہری روشنی کی لہر پورے اسٹوڈیو میں پھیل گئی، ایسی گرمی کے ساتھ جو کسی اندرونی قبولیت جیسی محسوس ہوئی۔ سایہ نفس کی آنکھوں میں جو پہلے غرور اور نفرت سے بھری تھی، ایک لمحے کے لیے سچی اداسی جل گئی۔ اس نے نہ لڑائی کی، نہ چیخا، نہ طنز کیا، صرف سر جھکا دیا۔ پھر اس کے پینٹ کی ہلکی سی ٹوٹی جیسے نازک چینی کا برتن ٹوٹتا ہے، اور گرد بن کر خاموشی زمین پر بکھر گئی۔ سایہ نفس ختم ہو چکا تھا، خود غرضی اور خوف کا وہ جادوئی عکس ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ شہر بھر میں پھیلا ہوا جادو بھی ماند پڑ گیا۔ تورن کی پاگل ہوشی ایک نارمل مگر مطمئن سکون میں بدل گئی۔ لارڈ فیریڈین نے جب کونسل ہال کی ٹوٹی دیوار دیکھی تو ایک لمحے کے لیے الجھن میں پڑ گیا، پھر بولا، ایک نئی ٹاپسٹری لگا دو۔ قابو کا جادو ختم ہو گیا تھا۔ ماریا نے سایہ نفس کی ہاک جاڑوں سے جمع کی اور اسے تاجر کے گھر کے نچلے حصے میں دفنا دیا۔ اس نے ارادے کی سیاہی مکمل طور پر کھو دی تھی، مگر بدلے میں اس نے وہ سچ پا لیا جو ہر فنکار کو آخرکار ملتا ہے، خود پر قابو نہیں بلکہ خود کو سچائی کے سپرد کرنا۔ اب وہ حقیقت کو موڑ نہیں سکتی تھی، مگر وہ روح کو چھو سکتی تھی۔ جب ماریا دوبارہ اپنے ایزل کے سامنے بیٹھی، باہر کا شہر اب بھی پتھر جیسے سرمئی تھا، مگر اس کا کینوس زندگی سے بھرپور روشنی میں دھڑک رہا تھا۔ اب وہ روشنی کا احساس بناتی، بارش کی آواز کا لمس بناتی، وہ ویریڈیا کے بوجھ اور حوصلے کی حقیقت بناتی۔ اس کا فن اس کا اب کامل نہیں تھا، مگر وہ خوبصورت، سچا اور زندہ تھا۔ اگر آپ کو بھی میری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔